خالی تھی، اور جو وہاں پر جو باغات تھے اور جو کھیتیاں سب برباد ہو گئی، اور وہاں سے لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہی یمن کے قبائل تھے جو جا کر شام اور عراق میں آباد ہوئے، یہی یمن کے دو قبیلے تھے جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج، یہ یمن کے قبیلے تھے۔ تو اس بند کے ٹوٹنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا تربیلا ڈیم ٹوٹ جائے کیا ہوگا؟ پچھلے دنوں خبریں آئی ہیں اخبارات میں کہ ہندوستان میں غور ہو رہا ہے اس پر کہ تربیلا ڈیم کو اڑا دو۔ وہ سوچ رہے ہیں پاکستان کو ختم کرنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے، تو بڑی سمپل ہے اور بڑا آسان کام ہے، بمبارڈمنٹ کر دینا جو ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا جہاز آئیں، کچھ کو ہم گرا بھی لیں گے، لیکن کچھ تو آ کر جو ہے وہاں پر وہ اپنے بم جو ہے وہ ہدف کے اوپر گرا جائیں گے، کیا ہوگا؟ یوں سمجھیے کہ جو سونامی کا آیا تھا سیلاب، وہ سونامی کا سیلاب آئے گا پاکستان کے اوپر، اور ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کم سے کم یوں سمجھیے کہ تقریباً 100 میل کی چوڑائی میں، اور یہ سب جو ہے ریگستان بن جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ۔ تو بہرحال سد معارف کے بعد یہ صورتحال واقع ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد سے یہ جو ہے یہ اللہ کا گھر یہ جو ہے گرا ہوا تھا، اس کی کوئی اب صرف یہ کہ قواعد رہ گئے تھے۔ قواعد کہتے ہیں جو بنیادیں ہوتی ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتائیں کہ یہ ہیں وہ بنیادیں جن پر کہ وہ گھر ہوتا تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر دو معماران حرم نے یہ عمارت جو ہے دوبارہ تعمیر کی ہے۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار دوم ہے، معمار اول اس کا جو ہے وہ خود حضرت آدم علیہ السلام۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، جو بھی وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے۔ اب آج تو آپ کو معلوم اسکیفولڈنگ لگ جاتی ہے، بانس لگ گئے، یا آج کل تو جو ہے پائپس جو ہے لوہے کے اس سے لگا کر، تو جیسے جیسے عمارت اٹھتی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ان کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر ہو رہی ہے۔ تو اس وقت کچھ نہیں تھا، تو ایک پتھر ایسا تھا کہ جو خود بخود اٹھتا تھا پھر اللہ تعالیٰ کے اٹھانے سے، یا یوں کہیے کہ ملائکہ کے اٹھانے سے، اور اسی پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر وہ پتھروں کے اوپر پتھر رکھتے جا رہے تھے۔ اور اس کی وجہ سے اس پتھر کے اوپر کتنی دیر کھڑے رہنا ہوا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ اس پر ان کے پاؤں کے نشان بن گئے۔ وہ ہے مقام ابراہیم، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک بہت خوبصورت قسم کا ایک پنجرا سا بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر وہ مقام ابراہیم ہے۔ اور جب بھی طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں ابراہیم، مقام ابراہیم کے پیچھے، جتنا بھی قریب تر ہو کر پڑھا جا سکے، لیکن بہرحال رخ ادھر رہے۔ تو فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ تو ایک تو یہ کہ وہ نشانیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی کہ دل کی آنکھ کھلی ہو، روحانی آنکھیں کھلی ہو، ان کو دکھاتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ہماری ان سامنے کی ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آتی ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مقام امن کا گہوارہ رہا ہے۔ عرب میں لوٹ مار، قتل غارت، قتل کے بدلے میں قتل، پھر قتل کے جواب میں قتل چلتا تھا۔ لیکن اس وقت بدترین دور میں بھی عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص فرض کیجئے کہ وہ کئی مہینے سے اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ قصاص لے سکے، بدلہ لے سکے، اسے قتل کر سکے، اسے کہیں نظر نہیں آ رہا، اچانک حرم میں نظر آ جاتا ہے، وہاں وہ نقصان نہیں پہنچائے گا اسے۔ یہ امن کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے امن کی جگہ بنایا ہے، بلد الامین کہا گیا ہے اس کو، امن والا شہر۔ تو یہ جو ہے یہ تو آج تک بھی اس کی جو برکت ہے وہ نظر آتی ہے۔
ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ حج کریں اس کے اس گھر کا جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو سفر کی۔ اگر زاد راہ ہے، خرچہ ہے، جانے آنے کے اخراجات مہیا ہیں، اور یہ کہ آپ پیچھے جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اتنے وقت کا جو ہے وہ انتظام ہے کھانے پینے کا، گزارے کا، نان نفقے کا، تو آپ پر حج فرض ہو گئے۔ اب اگر اس فرضیت کے بعد کوئی شخص تاخیر کرتا ہے تو وہ بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ جیسے ہی فرضیت ہو جائے، پہلا کام جو ہے، پہلا قرض جو ہے، یوں سمجھیے یہ اللہ کا قرض ہے بندوں پر۔ یہ لام جو آتا ہے، لام اور اعلیٰ، لام کسی کے حق کے لیے، اعلیٰ کسی کے اوپر حق ہونا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ تو اللہ کا حق ہے لوگوں پر، لوگوں کے ذمے، یہ قرض ہے اللہ کا کہ اس کے گھر کا حج کریں، جائیں، طواف کریں، اور جو بھی اس کے مناسک ہیں ادا کریں، اور وہیں پر قربانی کا بھی ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اسی کے اندر جو ہے مناسک کے اندر قربانی بھی ہے۔ افریقہ میں آپ کو معلوم ہے، شمالی افریقہ میں زیادہ تر لوگ جو ہیں جیسے کہ ہندوستان پاکستان میں ویسے ہیں، لیکن آپ جنوب میں چلتے جائیے تو رنگ گہرا ہوتا چلا جائے گا، انتہائی سیاہ رنگ وہ بھی ہے، سب آ رہے ہیں، شکلیں جدا ہیں، زبانیں جدا ہیں، لیکن سب کے سب جو ہے ایک ہی نغمہ ان کی زبان پر ہے ایک ہی نغمہ، کہیں واضح کہیں مبہم، وہ ایک ہی مذہب، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ ترانہ ہے، توحید کا ترانہ ہے، اور گونج رہی ہے اس وقت، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ پوری سرزمین گونج رہی ہوگی اس ترانے کے ساتھ، کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نئے قافلے داخل ہو رہے ہیں۔ ابھی ایک قافلہ جو ہے اس نے سعی مکمل کی ہے، شامل ہو گیا، بلکہ اس کے دوران ہی ابھی اس کا ختم نہیں ہوا کہ تیسرا قافلہ چلا رہا ہے۔ وہ تو یہاں تو ظاہر بات ہے کہ میں نے چونکہ ایک نقشہ اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ جاتے ہوئے رات کے وقت، کہ کہیں جو ہے وہ روشنیوں کی وہ قطار ٹوٹتی ہی نہیں تھی، مسلسل معلوم ہوتا ہے کہ سڑک کے اوپر گاڑی ہے، مسلسل۔